बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की टॉपिक देखेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी इंशाअल्लाह, किस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी ज़िंदगी जिए और उनकी जो भी स्टोरी थी इंशाअल्लाह आज देखेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े नबी थे। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम लोग कंपेयर करा जाए तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ज़्यादा है। उनके बाद अगर किसी नबी को अगर ज़िक्र करते हैं तो वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने कई बार बहुत ज़्यादा टाइम आजमाए थे। अल्लाह ताला ने उनको बार बार उनकी आजमाइशें लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हर बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन आजमाइशों में पास हो गए। अल्लाह ताला सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया है। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल जो मिला था उनको था खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह का मतलब क्या होता है? खलीलुल्लाह का मतलब ये होता है कि फ्रेंड ऑफ अल्लाह। ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला के फ्रेंड थे। किसको? सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला के फ्रेंड थे, खलीलुल्लाह थे। अब फ्रेंड किसको बोला जाता है? कोई भी रास्ते में हम लोग को मिल जाता है तो हम उसको फ्रेंड बोलते हैं? नहीं, हम उसको फ्रेंड नहीं बोलते। फ्रेंड उसको बोलते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब रहता है, जो हमारी बात सुनता है, जो अगर हम लोग उनको कुछ बोलते हैं करने के लिए तो वो बात करते हैं। अगर हम लोग उनको बोलते हैं कि मेरे सीक्रेट्स रखना या मेरी बात सुनना, या हम लोग कोई फरमाइश करते हैं तो वो हमारी बात सुनते हैं, उसको ओबे करते हैं, तो वो होता है एक फ्रेंड। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने खलीलुल्लाह बनाया। इसका मतलब क्या? फ्रेंड ऑफ अल्लाह बनाया। तो अल्लाह ताला के कितने नज़दीक थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब जब अल्लाह ताला ने आज़माना चाहा, जब जब उनको उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुश्किलात दिए, तकलीफ़ दिया, हर इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम पास हो गए। कोई ऐसा टेस्ट नहीं था जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम पास नहीं हुए। इसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो खलीलुल्लाह है, वो अल्लाह ताला के फ्रेंड है। ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेबीलोनिया में पैदा हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस घर में पैदा हुए थे जिस घर में आइडल वर्शिपिंग थी। साथ साथ उनके अब्बा का नाम जो था, उनके अब्बा का नाम था आज़र वो थे। उनके अब्बा आज़र जो थे वो आइडल्स बनाते थे, जो स्टैचूज़ थे वो स्टैचूज़ को वो खुद अपने हाथों से बनाते और उसको बेचते। और वो स्टैचूज़ जो थे वो कभी आइडल्स जो थे वो कभी पत्थर से बनाए जाते, कभी स्टोन से बनाए जाते, कभी लकड़ी से बनाए जाते। और इनको बनाते कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बा आज़र बनाते और वो जाकर बेचते और वो जो पैसा आता उसी पैसे से वो खाना खाते। तो देखिए, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस घर में पैदा किया जहाँ पर उनके अब्बा खुद आइडल्स बनाते थे, जहाँ पर शिर्क को बनाया जाता था, जहाँ पर जो आइडल्स बोलते, जो स्टैचूज़ बोलते हैं, जिसकी इबादत की जाती है, उसको बनाया जाता था विथ स्टोन्स, वुड, सब लकड़ी से, मिट्टी, पत्थरों से इससे बनाया जाता और उसको बेचा जाता। स्कॉलर्स बोलते हैं कि जब आज़र जो थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बा, जब ये बनाते, आइडल्स बनाते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेचने देते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको जाकर पानी में डालते और बोलते कि तुम अगर अपने आप को खुदा बोल रहे हो ना तो तुम अपने आप को बचा कर दिखाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ही यंग एज से ही हिदायत दे दी थी, उनको गाइडेंस दे दिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको बहुत ही यंग एज में उनको हिदायत दे दिया था, उनको गाइडेंस दे दिया था और वो गाइडेंस में थे। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि एट द एज ऑफ 7 साल की उम्र से ही उनको समझ में आ गया था
کہ جو ان کے ابا جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جو یہ پتھر سے بنائے گئے، جو لکڑی سے بنایا گیا جو مورتی ہے وہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ دیا تھا اور گائیڈنس دیا تھا، بہت ہی ایک ینگ ایج میں وہ جانتے تھے کہ یہ جو آئیڈلز ہے اس کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے پاس جاتے اور ہمیشہ یہی پوچھتے کہ ابا آپ کیا کر رہے ہیں۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ابا سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ابا آپ کیا کر رہے ہیں، تو ابا کا یہی جواب ہوتا کہ ہم لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ابا کو پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ کیا جب تم بلاتے ہو تو کیا تمہاری باتوں کو وہ سنتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر ایسا تھا کہ جو آئیڈلز بنائے جاتے تھے تو بڑے بڑے آئیڈلز بنائے جاتے تھے اور چھوٹے چھوٹے آئیڈلز بھی بنائے جاتے تھے۔ جو بڑے بڑے آئیڈلز بنائے جاتے تھے ان کے کانوں کو بڑا رکھتے تھے ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ اگر یہ آئیڈلز جو ہے یہ ہماری بات جلدی سنیں گے کیونکہ ان کے کان بہت بڑے ہیں، اور یہ آئیڈلز کو بہت بڑے بڑے بناتے تھے۔ یعنی ان کا طریقہ تھا، کچھ لوگوں کو اگر چھوٹی دعائیں کرنا تو وہ چھوٹی آئیڈلز خرید لیتے تھے، جن کو بڑی بڑی دعائیں کرنا ہوتا تو بڑی آئیڈلز کے پاس چلے جاتے تھے یا بڑی آئیڈلز کو خرید لیتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ابا سے یہی پوچھتے تھے کہ ابا کیا تمہیں یہ فائدہ یا نقصان پہنچائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کیا، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ابا نے کہا کہ انہوں نے نہ ہاں کہا نہ کہا۔ انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تمہیں یہ فائدہ یا نقصان پہنچائیں گے، تو کہیں نہ کہیں ان کے ابا بھی جانتے تھے کہ یہ شاید نہ فائدہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم لوگوں کو، تو انہوں نے خاموش ہوئے اور بس ایک ہی سینٹنس بولے، یہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور ہم کو بھی یہی کرنا ہے۔ ہم لوگ جیسے اگر آپ لوگوں نے دیکھے کہ ہم لوگ نے جو سٹوریز دیکھے ہیں، ہر نبی جو آئے تھے وہاں پر وہ کیا بولتے تھے، ان لوگ بھی ان کی جو وہاں پر آئیڈل ورشپنگ کرتے تھے تو ان کو جب ان کو سکھایا جاتا تھا کہ یہ غلط ہے تو ان کا بھی ایک ہی سینٹنس ہوتا تھا کہ میرے باپ دادا کرتے تھے تو ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اور آج انفارچونیٹلی آج بھی اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے نا، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آنکھوں پر پٹی ڈال دیا ہے، جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے ابا کرتے تھے، میرے فیملی ممبرز کرتے تھے، میرے ریلیٹیوز کرتے تھے، میرے کزنز کرتے ہیں تو میں بھی کرتی ہوں۔ یعنی جب دین کی بات آ رہی ہے تو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے، بس ان کو جو بڑے لوگ کر رہے ہیں، میرے فور فادرز کر رہے ہیں، میرے جو باپ دادا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بٹ جب اگر ہم لوگ دنیا کی بات کرتے ہیں، تو کیا میرے باپ دادا جو کرتے تھے میں وہی کروں گی؟ نہیں۔ میرے باپ دادا جو پیٹرن کے کپڑے پہنتے تھے، جو سٹائل میں جیتے تھے، جو کرنسی یوز کرتے تھے، کیا ہم وہ کرنسی اب یوز کریں گے؟ اس سٹائل کے کپڑے میں رہیں گے؟ اس لیونگ سٹائل ہمارا ویسا ہوگا؟ نہیں، ہم لوگ چینج کریں گے۔ تو اسی طریقے سے جب دین کی بھی بات آتی ہے تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میرے باپ دادا کرتے تھے تو مجھے کرنا ہے نہیں، اگر وہ غلط کرتے تھے تو ہم لوگ کو صحیح دین ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ابا سے پوچھنے لگے تو ابا کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے کیا بولے، جو میرے باپ دادا کرتے تھے تو وہی ہم کو کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بار بار کہا، ابراہیم علیہ السلام سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، دیکھو ابا جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کے باپ دادا جو کر رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا، میرے خیال سے وہ غلط تھا، کیونکہ جو یہ دنیا بنایا ہے، جو کریٹر ہے، اس کی عبادت کرنا ہے اور میں بس اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے۔ کیا تھے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بار بار اپنے ابا کو کنونس کرنے کی کوشش کی، ٹرائی کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں ابھی جب ایک بیٹا اپنے ابا کو ٹرائی کر رہا ہے، کنونس کر رہا ہے، میں نے ابا کو بلا رہا ہے میرے ابا، او مائی فادر بولتے نا، تو عربی میں وہ بول رہے ہیں یا بتی یعنی یہ میرے پیارے ابا بولتے ہیں نا، او مائی فادر، ابا یا ابا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنے ابا کو پوچھ رہے ہیں کہ ابا جو آپ جس کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ سن سکتا ہے؟ کیا وہ ہم لوگوں کو ہیلپ کر سکتا ہے کسی چیز میں؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ورس نمبر 43 میں بول رہی ہے، میرے ابا، ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں، میرے ابا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نالج دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دیا ہے جو آپ تک نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے, مجھے فالو کرو. اگر میرے ساتھ رہیں گے, آپ مجھے فالو کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا, آپ کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا. یہ کون بول رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. بہت ہی کم عمر میں, بہت کم عمر تھی, ان کی ایج بہت کم تھی. اس ٹائم پر وہ اللہ تعالیٰ اپنے ابا کو بول رہے ہیں کہ میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا, بس کیا کرنا ہے, وہ چیزوں کو چھوڑنا ہے. تو ابا کا جواب کیا تھا اس ٹائم پہ؟ ابا نے کیا بولے, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. جو ہمیں پیسہ دیتا ہے, اس کو بیچنے سے ہم کو جس کو پیسہ مل رہا ہے, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. پھر سے ابراہیم علیہ السلام ورس نمبر 44 میں بول رہے ہیں, اے میرے ابا, شیطان کی عبادت مت کرو. اللہ کے اگینسٹ گیا تھا وہ, اس کی عبادت مت کرو. پھر ورس نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے ابا, مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں پنشمنٹ نہ آ جائے. جو عبادت کر رہے ہیں تم لوگ, جو آئیڈل ورشپنگ کر رہے ہیں, کہیں مجھے ڈر ہے کہ تمہیں کہیں پنشمنٹ نہ آ جائے. بس ان کے ابا کا ایک ہی جواب تھا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ میرے باپ دادا کیا کرتے تھے, اس کی وجہ سے میں بھی کر رہا ہوں. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, واللہ اگر ان آئیڈلز کو میں ختم کر دوں گا, اگر یہ سب لوگ جو یہاں پر جو لوگ ہیں, اگر یہ کبھی باہر چلے جائیں گے تو میں یہ جتنے آئیڈلز یہاں پر ہیں, یہ سارے کے سارے آئیڈلز کو میں ختم کر دوں گا. انشاءاللہ اگلی جو نیکسٹ کنٹینیوشن جو سٹوری ہے, انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں.